كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خودکشی۔ کیا خودکشی کرنا جائز ہے؟ اور کس نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا؟ آخر میں انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گی کہ خودکشی نہ کرنے کا علاج کیا ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہمارے معاشرے میں خودکشی کرنے کا رجحان بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا غیر مسلم کنٹریز۔ ان میں ایک چیز کامن پائی جاتی ہے، عام انسان کی جب ضروریاتی زندگی کی جو بیسک چیزیں ہیں اگر وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے اس میں اس کو بڑی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے، جیسے کہ بے روزگاری، یا پھر شادی نہیں ہو رہی، یا بچے نافرمان ہو گئے، یا کہیں اپنی عزت محسوس نہیں ہو رہی، اس طرح کے جو اجتماعی بگاڑ عوام کے اندر پائے جاتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، بے چینی بڑھتی ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، مایوسی بڑھ جاتی ہے، اور مایوسی ویسے ہی کرنا کفر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کی حق تلفی شروع ہو جاتی ہے، جرائم بڑھ جاتے ہیں، اور وہ جرائم بڑھتے بڑھتے پھر کیا ہوتا ہے، جب معاملہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے تو پھر انسان خودکشی کرنے کو ترجیح دیتا ہے کہ زندگی گزارنا تو مشکل ہو رہی ہے، تو کیوں نہ اپنی جان لے لی جائے تاکہ زندگی کی جو مشکلات ہیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اور یاد رکھیں کہ میں نے پہلے بھی اپنے لیکچرز میں بتایا ہوا کہ خودکشی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو ساری عمر جو ہے، جس طریقے سے بھی اس نے خودکشی کی ہوگی، اسی طریقے کا عذاب اس کو ساری عمر اپنے لپیٹ میں رکھے گا۔ اور اگر جو مسلمان خودکشی کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو دنیا کی رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیے، زندگی میں آزمائشیں برحق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ یہ ہم دیکھ سکیں اور تم کو آزما سکیں کہ کون اچھے عمل کر کے ہماری طرف واپس لوٹے گا۔ دیکھیے، ہر فرد، خاندان اور معاشرہ کبھی نہ کبھی ضرور ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے جب خیر اور شر، خوشحالی، غربت، عطا، محرومی، دونوں صورتیں آزمائش بن جاتی ہیں۔ یعنی جب آپ کے پاس شر ہوگا تب بھی وہ آزمائش ہے، جب خیر ہوگا تب بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آزمانا ہے، اس دنیا میں بھیجا اسی وجہ سے کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ سورہ انبیاء میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ دیکھیے، مومن کے لیے اجر، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے دونوں ہی طرح کی آزمائشیں سراسر خیر ہیں، چاہے وہ شر ہو چاہے وہ خیر ہو۔ خوشی پا کر وہ اپنے رب سے خوش گزاری کے ذریعے وفا کا حق ادا کرتا ہے، جبکہ تکلیف میں صبر، استقامت کا مظاہرہ کر کے اجر کما لیتا ہے۔ یہ بات مومن کے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ مسلمان معاشرے میں آج اگر کوئی خودکشی جیسی مایوس کن قدم اٹھاتا ہے، جبکہ اسلام میں خودکشی تو دور کی بات ہے، موت کی دعا تک مانگنے سے منع کیا گیا ہے، تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا چیز کی کمی ہے؟ کون سی چیز ایسی مسنگ ہے جس میں چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، یعنی خودکشی کو اپنے لیے حلال جاننا اور خودکشی کو کرنا بہت جو ہے وہ آسان سمجھ لیا ہے۔ یعنی شیطان ان کو بری چیز کو اتنا اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ کیونکہ میرے حالات خراب ہیں، کیونکہ جو ہے میں سروائیو نہیں کر پا رہا یا نہیں کر پا رہی، یا بھی کچھ دنوں پہلے انڈیا میں ایک بچی نے جہیز کی وجہ سے جو ہے خودکشی کی، پانی میں ڈوب کے وہ مر گئی، اور اس کی مطلب جب اس نے ویڈیو بنا کے شیئر کی، اور جب سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو عام مطلب چلی، تو اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا، میرے شوہر نے کہا کہ تم ڈوب کے مرو، تم خودکشی کرو میری بلا سے، تو میں اس کو یہ پروف کرنے جا رہی ہوں کہ میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں۔ یعنی اور یہ کام کیوں کر سکتا ہے انسان؟ جب اللہ سے دور ہوگا،
جب قرآن سے دور ہوگا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوگا، تو دنیا پھر اس کے اوپر ایسا اثر کرتی ہے۔ یعنی جان اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شہید ہوتے ہیں اور وہ صرف اور صرف میری راہ میں شہید ہوتے ہیں، یعنی مجھے راضی کرنے کے لیے جو لوگ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے شہید ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا بڑا مقام رکھا ہوا ہے۔ شہادت کیا ہے، شہید کو کیا رتبہ ملے گا، اس کی جو ویڈیو ہے لیکچر وہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، پلے لسٹ میں جائیے گا، قبر اور آخرت کی تیاری میں آپ کو مل جائے گا۔ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے شہید لوگ، ان سے نہ وہ انسانوں کے لیے غسل میت کرواتا ہے، نہ کفن دفن کرواتا ہے، اور نہ دعائے مغفرت کرواتا ہے، یہ سب فرشتے کرتے ہیں۔ تو پلیز ضرور سنیے گا، اور روزانہ رات کو دعا کر کے سویا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، زندگی ایک امانت ہے۔ زندگی اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ نعمت ہے جو ہمارے پاس اس کی طرف سے ایک امانت ہے، کیونکہ ہم اس جان یا زندگی کے مالک نہیں، صرف امین ہے۔ لہٰذا اس امانت کا کوئی حصہ جیسے کہ صحت، قوت، صلاحیت یا عمر یا پوری جان کو اگر خود اپنے ہاتھوں ضائع کرنا چاہیں تو نہ صرف اس نعمت کی ناشکری اور امانت میں خیانت ہوگی، بلکہ خود خالق کی طرف سے بھی اس کی اجازت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یقیناً اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ دیکھیے، زندگی کی مہلت کم ہو یا زیادہ اللہ کی طرف سے ہی مقرر کی گئی ہے نا، تو اب اس کی دی ہوئی اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے چاہیے نا، نہ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے انسان۔ اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، سخت وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تکلیف، مصیبت، محرومیوں، ناکامیوں اور بیماریوں کی وجہ سے تنگ آ کر زندگی کو ختم کر لیتے ہیں، دنیا کے ساتھ آخرت کی خیر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص، اس کے پھوڑا نکلا ہوا تھا، اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، تو اس نے کیا کیا، اس پھوڑے کو اپنے تیر سے چیر دیا اور اس سے خون کا فوارہ نکلنے لگا، اور اتنا خون نکلا کہ وہ بند نہیں ہوا بلکہ وہ بندہ مر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حرام کی ہے اس پر جنت، کیونکہ تکلیف میں نا آپ نے علاج کروانا ہے، تکلیف میں بھی آپ نے ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ اور جو خودکشی کرتے ہیں ان کے اوپر وعیدیں ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح گراتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی تکلیف یا مصیبت پہنچنے کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر اس کے بغیر چارہ نظر نہ آئے تو یوں کہے یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنے میں بھلائی ہو، اور مجھے اس وقت موت دے جب میری موت کے لیے بھلائی ہو۔ دیکھیے، ان تمام احادیث کی روشنی میں خودکشی کرنا دین اسلام میں حرام فعل ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں دین کی اویئرنیس یعنی دین کا شعور بیدار کرنا انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی تک جتنی حدیثیں ہم نے سنی ہیں اور قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں، خودکشی کے بارے میں، اس کی روشنی میں خودکشی کرنا ہمارے دین میں حرام فعل ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، خاص طور پہ مسلم معاشرے میں یہ خرابیاں کوئی لا علاج مرض نہیں۔ کتاب اور سنت کو تھامنے والوں کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کریں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اور اسلامی تعلیم کو عام کریں۔ اور سب سے بڑی بات، ملکی قیادت کی سمت درست کر لیں تو کوئی بھی ایک فرد بدحالی کا شکار نہیں ہوگا۔ میرے پاس اتنے میسیجز آتے ہیں پاکستان سے بھی، یعنی پاکستان سے زیادہ بات کروں گی کہ بے روزگاری ہے اور گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور جو ہے وہ کافی دنوں سے جو ہے وہ جاب لیس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں لوگ، پھر انٹرنیٹ پہ
یوٹیوب پر نمبر نکال کے یا سوشل میڈیا پہ نمبر نکال کے اب نیا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ آن لائن جو ہے وہ بیگنگ کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستان کو، خاص طور پر میں وہاں کے لیے بات کروں گی، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ واحد دنیا کا ملک ہے جو دین کے نام پر آزاد ہوا ہے، اور یہاں کی عوام جو ہے وہ خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو رہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قیادت درست نہیں ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے اس کو عام نہیں کر رہے، نہ پڑھ رہے ہیں نہ پڑھا رہے ہیں، تبھی تو اتنے بڑے بڑے معاملات ہو رہے ہیں۔ جب تک سے دیکھیے اسلامی تعلیم کو عام نہیں کریں گے تو یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ الحمدللہ ہمارا دین مضبوط دین ہے، کتاب اللہ مضبوط کتاب ہے، پھر ہمارے ہاتھ بھی تو مضبوط ہونے چاہیے نا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب سب مسلمان ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں۔ دیکھیے اب فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جتنی مسلمانوں کی جو قیادت ہے وہ سب خاموش بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس دن کا انتظار کر رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کچھ نہیں سیکھتے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے کس طرح پیش کیے تھے۔ جنگ احد لے لیجئے، جنگ بدر لے لیجئے، کیا کچھ نہیں ہوا، تبھی تو یہ دین آزاد ہوا، تبھی تو یہ دین عام ہوا۔ لیکن ہم صرف اپنی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو نا اپنی ضرورت بنا لیا کہ اگر میرے بیٹے کے ہاتھ میں فون نہیں ہوگا تو بھائی ہم سب سے بڑے جو ہیں وہ غریب ہیں، اپنے آپ کو غریب تصور کیا جاتا ہے۔ میری بیٹی کے پاس اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم غریب ہیں، یعنی اب یہ معیار ہو چکا ہے۔ تو جس قوم کا معیار یہ ہوگا تو وہاں پہ خودکشی تو عام ہوگی کہ جب آپ کو ایک فون نہیں مل رہا تو لوگ کیا کرتے ہیں، فون چھین کر بھاگتے ہیں، جرم کرتے ہیں۔ اور یہاں تک تو اگر کوئی اس میں تھوڑا سا بھی دیکھیں نا، اسٹریٹ کی جو چوریاں ہو گئی ہیں خاص طور پہ فون کی کتنی بڑھ گئی ہیں، اور ذرا سا بھی اگر کوئی مذمت کرتا ہے تو اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ دیکھیے اسلام ہمیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی خبر رکھنے، حقوق ادا کرنے، فرائض نبھانے اور باہم خیر خواہ بنا کر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلم معاشرے کی بنیاد رشتہ دار، پڑوسی، ضرورت مند کے حقوق کی ادائیگی اور حفاظت پر ہی منحصر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تعلیم کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے۔ گھر، محلہ، مسجد، اسکول، بازار، ہر قسم کی جگہ یعنی بنیادی اسلامی عقائد اور باہم تعلیم اور تلقین کا اہتمام کیا جائے۔ اس بات کی اہمیت ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے کہ جو سورت ہے والعصر، یعنی زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یعنی ایک دوسرے کے لیے یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ دین اسلام کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، ہمیں رہنما بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو نبیوں پیغمبروں والا کام ہم نے ہی کرنا ہے، تبھی تو ہمارے لیے جنت آسان ہوگی۔ اور یہاں پر ایک بات اور کرتی چلوں کہ اسلام میں ملکی قیادت کا تصور حکمرانی کی بجائے خدمت والا ہونا چاہیے۔ خدمت اور ریاست اپنے فرائض کی ادائیگی کے بغیر اسلامی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، پاکستان جو ہے واحد اسلام کے نام پر آزاد کیا گیا ہے۔ ملکی وسائل اور سرکاری خزانے پر سب سے پہلا حق ملک کے غریب، مسکین، یتیموں کا ہے۔ غربت ہمارے ملک سے اس وجہ سے ختم نہیں ہوتی کیونکہ حکومت نے اپنے خرچوں کو اتنا بڑھایا ہوا ہے، اور جو وہ ہوتی نا ظاہری نمود و نمائش، اس میں ملک کے جو خزانے نا وہ خالی کر دیے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ملک کی جو قوم ہے وہ غریب تو ہوگی، جبھی تو خودکشی کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے راستے سے ہٹنا، حقوق العباد پورے نہ کرنا، اور اس کے علاوہ جو ملکی اختیارات ہیں اور انتظامات ہیں جو ان کو پوری طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل ان پر نہ کرنا، اور جن ذمہ داریوں کے لیے ان کو چنا تھا وہ ذمہ داری سے پیچھے ہٹ کر صرف اپنا ہی سوچنا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا ان کے جب یہ رات کو سوتے ہوں گے یہ کیسے سو جاتے ہیں؟ ان کے اندر ضمیر نہیں ہے، سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں دن بھر میں، اور رات کو کتنے آرام سے بستر پہ سو رہے ہیں، اور یہ بستر کس کا بچھایا ہوا ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ عوام کا، جو کوئی خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہا ہے، کوئی کسی کو مارنے پہ مجبور ہو رہا ہے، کوئی بڑے بڑے جرم کر رہا ہے، کوئی بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، یہ کیسے مزے سے سو جاتے ہیں؟ اگر ان کا اندر کا ضمیر جاگ جائے اور یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔
لیکن ہمت نہیں ہارنی۔ پاکستانی قوم ہو چاہے کوئی سی بھی ملک کی قوم ہو، جو مسلم لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ہر مشکل پریشانی میں ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے۔ تو خودکشی کرنا کسی بھی پوائنٹ پر آ کر حرام فعل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان کے لیے جنت جیسی رحمت کو ان سے کھینچ لیتا ہے۔ دیکھیے، جیسے میں نے بتایا نا کہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کو پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے تیز دھارے آلے سے خودکشی کر لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس نے کفر کیا۔ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ جو بے نمازی ہے نا، ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا بھی کفر ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم نماز کو اتنا آسان کر کے چھوڑ دیتے ہیں، بہت ہلکی سی ویلیو جانتے ہیں، جب دل چاہتا پڑھ لیتے ہیں، جب دل چاہتا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا، کیونکہ اس نے بھی کفر کیا تھا نا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز اور ایمان اور کفر کے بیچ میں فرق صرف انسانوں میں کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو تقریباً تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام وقت جو ہوتے ہیں نا، یعنی نیک لوگ ہوتے ہیں، تو وہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھائیں، نہ اس میں شریک ہوں۔ البتہ عام لوگ اس کی جنازہ پڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کو دفن بھی کریں۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ عبرت اس چیز سے کہ مرنے کے بعد تو انسان جو ہے وہ دوسروں کی دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ تو خدارہ اس بڑی لعنت سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے، اویئرنیس دیجیے، تعلیم دیجیے قرآن اور حدیث کی۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا خود بھی سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، دکھ تکلیف آتی ہے، تو اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نہیں ہوں اس قابل۔ وہ پڑھتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں میں اس قابل کہ میں کوئی نیکی کر سکوں، اور نہیں میں اس قابل کہ میں کوئی گناہ سے بچ سکوں۔ اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ ہی اس پریشانی سے مجھے نکالیں، میرے بساط نہیں ہے کہ میں اس پہ لڑ سکوں، اس کا مقابلہ کر سکوں۔ اس طرح دعائیں مانگا کریں، تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگا کریں اللہ سے، کیونکہ جو پریشانی میں اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی طرف لپکتا ہے، اس کی مدد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیے، اسلام ہمیں ہر مشکل گھڑی میں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ ایسے میں بندہ اللہ سے جیسا گمان اور جیسی امید رکھتا ہے، وہ اس سے ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ بس میں نے تو اللہ پہ توکل کر لیا، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ نہیں، آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ صرف امیدوں اور آرزوؤں کے خیالی محل کو تعمیر کرتے کرتے قیمتی وقت گنوا نہ دیجیے گا، اور جب ہوش آئے تو عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ اسی انسانی کمزوری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت طریقے سے وضاحت کر کے سمجھایا۔ یہ پکچر دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک مربع بنایا، اس کے بیچ میں ایک لکیر لگائی جو مربع سے باہر نکل رہی تھی۔ اس لکیر کے اندرونی بازو پر جہاں سے لکیر شروع ہوئی، چھوٹی چھوٹی کئی لکیر کھینچی، پھر فرمایا اس مربع کے اندر انسان ہے، اور مربع اس کی موت ہے، اور اس کو چاروں طرف سے جو گھیرے ہوئے ہے، وہ بڑی لمبی لمبی جو لکیریں ہیں وہ مربع سے باہر نکل رہی ہیں، وہ آدمی کی آرزوئیں، امید، اور چھوٹی چھوٹی لکیر جو ہے وہ عارضی آفتوں کی ہیں۔ اگر ایک آفت سے بچتا ہے تو دوسری آفت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور انسان زندگی کے سفر میں آرزو کرتے ہوئے، آفتوں سے نپٹتے ہوئے ہی تمام ہو جائے گا۔ زندگی میں رہتے ہوئے بس آرزوؤں کو اپنی ضرورت نہ بنائیں۔ آرزو رکھنی ہے تو جنت کی رکھیں کہ مجھے جنت ملے، میں اللہ کو راضی کر سکوں، اس چیز کی آرزو رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے دنیا کی آرزو رکھی تو پھر خاتمہ بہت برا ہوگا۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اسلامی تعلیم کو عام کریں۔ جب اسلامی تعلیم کو عام کریں گے تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی پائیں گے۔
اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔